اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ، اس میں بات ہو رہی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح عمری پر، جس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ۔ آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آقا یہ 8ویں نشست ہے آج ہماری، اور کل کے پروگرام میں یعنی کل کی نشست میں ہماری بات ہونا تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو نام ہیں، 9 نام جو آپ نے بتایا تھا کہ معصوم کے ذریعے سے یہ نام بتائے گئے ہیں، کسی امام کے ذریعے سے بتائے گئے ہیں، چھٹے امام کے ذریعے سے یہ بتائے گئے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک ایک نام کو بیان کر دیں، وہ 9 نام کون سے ہیں جو مشہور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک تفسیر بھی بیان کر دیں تاکہ جو نوجوان ہیں ہمارے اس بات سے وہ استفادہ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ یقیناً میں چاہوں گا یہی کہ امام علی مقام کی حدیث سے اپنی بات کا آغاز کروں۔ اعمالی شیخ صدوق جو ہمارے سب سے بڑے عالم گزرے ہیں اب تک تقریباً کہا جا سکتا ہے، ان کی جو اعمالی ہے، ایک کتاب ہے جس کو انہوں نے املا کروائی ہے، وہ بولتے جاتے ہیں اور شاگرد لکھتے رہتے ہیں، بعد میں اس کو جمع کیا گیا اعمالی کے نام سے۔ اس میں ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ فرماتے ہیں، میں دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہوں اس کو۔ حق تعالیٰ کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ اور محدثہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ اب اس ہر نام کی اپنی ایک تفسیر ہوگی، اپنا ایک معنی ہوگا، اپنا ایک مفہوم ہوگا۔ یونس کے جو پوری روایت بیان کر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کے معنی سے آگاہ کیجئے، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا ان امیر المؤمنین تزوجها لما کان لها کفو الی یوم القیامہ علی وجہ الارض آدم فمن دونہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر امیر المومنین ان سے شادی نہ کرتے، کہ ان سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے، تو قیامت تک روئے زمین پر، یعنی اس زمین کے اوپر قیامت تک بہت سے افراد آئیں گے اور اس دنیا سے جائیں گے۔ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، معصومین علیہ السلام ہیں، ایک سے ایک مومنین آئے ہیں، مگر اس پوری دنیا میں قیامت تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ابن آدم کہ جو حضرت زہرا کا کفو قرار پاتا۔ یہ ایک سبب ہے۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ اگر آپ وضاحت میں جاننا چاہیں تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ امام علی مقام اپنی اس حدیث میں حضرت زہرا کی فضیلت کو آشکار کر رہے ہیں، بلکہ مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھی مرتبے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات میں پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد اگر اس کائنات میں کوئی افضل ترین شخص ہے تو اس کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ یعنی اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت زہرا کا کفو قرار پاتا۔ لہٰذا یہ 9 نام جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جس میں صدیقہ ایک اہم معنی اور ایک اپنا ایک مفہوم رکھتا ہے، اور وہ سب سے مشہور نام جسے ہم فاطمہ کہتے ہیں، اس کی اپنی ایک تفسیر ہے۔ البتہ روایات میں جب ہم جاتے ہیں تو 5 تفسیریں آتی ہیں اس نام کی، اور میں آج کوشش کروں گا کہ ان ناموں کی انشاءاللہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں چاہوں گا کہ آپ وہ 5 تفسیریں بھی بیان کر دیں تاکہ جو بچے ہیں اس سے استفادہ کر سکیں، اور مومنین بھی انشاءاللہ۔ میں ذکر کروں گا، احادیث ہیں چونکہ، لہٰذا عربی کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کروں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ناموں کی جو 5 تفسیریں ہیں، پہلی تفسیر خود پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہے۔ قال النبی لفاطمۃ شق اللہ لکی یا فاطمہ اسم من اسمائہ فہو الفاطر وانت فاطمہ۔ پیغمبر اسلام حضرت زہرا سے فرماتے ہیں کہ آپ کے نام کو خداوند عالم نے اپنے نام سے نکالا ہے۔ شق کہتے ہیں نکالنے کو۔ خداوند عالم کا ایک نام ہے، اس نام سے دوسرا نام خداوند عالم نے نکالا اور حضرت زہرا کو دیا۔ اس کو اور اگر وضاحت چاہتے ہوں اور
ہم سمجھنا چاہیں جی تو مولا کائنات کا جو علی نام ہے، خداوند عالم نے اس نام کو بھی اپنے نام سے عطا کیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کو ہم علی العظیم کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات بہت سی موجود ہیں، دعاؤں میں ہم اللہ کو علی العظیم کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ کا نام علی تھا، خداوند عالم نے اپنے ہی نام کو مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیا۔ اسی طرح سے خداوند عالم کا ایک نام ہے فاطر، فاطر کہتے ہیں جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے اور بغیر کسی نمونے کے۔ ایک دیکھیے خالق ہوتا ہے اور ایک فاطر ہوتا ہے، دونوں کے معنی ہیں خلق کرنا، پیدا کرنا، بنانا، مگر فرق یہ ہے کہ خالق کی بات اگر کی جائے تو خلق کیا جاتا ہے کچھ چیزوں کو ملا کر ایک نئی چیز کو بنا دینا۔ کوئی بھی چیز پہلے سے موجود ہو، ان کو ملایا دو چیزوں کو اور ایک نیا مجسمہ ہمارے سامنے آ گیا، ایک نئی تصویر ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ خلقت ہے، خداوند عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اس پوری کائنات کو۔ لیکن اللہ خالق کے علاوہ فاطر بھی ہے، یعنی جن چیزوں سے کسی کو چیز کو بنایا ہے وہ چیزیں بھی خلق کرنے والا خداوند عالم ہے۔ ان دونوں کا فرق کیا ہے دیکھیں، آج سائنس دو چیزوں کو ملاتی ہے اور ایک نئی چیز بنا دیتی ہے یقیناً، لیکن یہ جو دو چیزیں ملا کر ایک نئی چیز بن رہی ہے، یہ پہلی چیز سائنس نے خلق نہیں کی ہے، کشف کی ہے۔ اس کائنات میں سائنس کچھ بھی بنائے گی، کچھ بھی ایجاد کرے گی، وہ ایک نیا انوینشن تو ہے، ایک نئی چیز تو ہے، مگر جو چیزیں اس میں استعمال ہو رہی ہیں وہ اس نے نہیں بنائی ہیں۔ مثلا جو را میٹیریلز ہیں وہ اس نے جو ہے نہیں بنائے ہیں، بالکل، بس وہ ان کو ملا کر کچھ نیا بنا رہی ہے۔ بالکل، یقیناً۔ تو انسان کو خالق تو کہا جاتا ہے کچھ معنی میں کہ اس نے خلق کیا ہے، اس نے بنایا ہے، اس نے کریٹ کیا ہے، لیکن اللہ فاطر ہے، اس نے اس مواد اولیہ کو بھی خلق کیا جس کو آپ نے را میٹیریل کہا ہے، وہ پہلی چیز بھی خلق کرنے والا اور بنانے والا خداوند عالم ہے۔ چونکہ وہ فاطر ہے، اس نے اپنے نام سے حضرت زہرا کے نام کو نکالا اور نام رکھا ہے فاطمہ۔ البتہ یہ ایک تفسیر ہے۔ اس کے آگے کی اگر ہم بات کریں، دوسری تفسیر کیوں آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ لقد فتمہ اللہ تبارک و تعالی بالعلم وان التمس فی المیثاق۔ اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو خداوند عالم نے حضرت زہرا کو عالم میثاق میں ہر طرح کی گندگی سے دور رکھا تھا، ہر طرح کی گندگی سے مراد یہ ہے کہ چونکہ آپ چادر تطہیر میں بھی اس کا اعلان ہوتا ہے یطہرکم تطہیرا، جس کا معنی یہ ہے کہ نجاست کو خداوند عالم کا ارادہ یہ ہے کہ دور رکھے اور ویسا پاک و پاکیزہ بنا لے۔ یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ بیوی کا نام جو فاطمہ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو چادر تطہیر میں پاک کیا گیا ہو، بلکہ عالم میثاق میں، عالم میثاق عالم میثاق کیا ہے؟ جب خداوند عالم نے یہ چاہا کہ وہ اس دنیا کو بنائے اور بسائے اور حضرت آدم کو یہاں پر بھیجے، ان کی اولاد کے ذریعے سے اس دنیا کو بچایا جائے اور چلایا جائے، اس سے پہلے خداوند عالم نے ارواح کو خلق کیا۔ یہ ارواح عالم میثاق، عالم الست یا عالم زر میں موجود تھیں۔ اس کی اپنی ایک تفسیر ہے قرآن کریم میں۔ جب ہم عالم زر کو تلاش کرتے ہیں، عالم میثاق کو تلاش کرتے ہیں، تو تقریباً 11-12 آیتیں ہیں جو اشارہ کرتی ہیں کہ ہم جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں اس سے پہلے کہیں موجود تھے۔ اچھا، یہ عالم زر ہوتا ہے کہ جہاں پر ہماری ارواح موجود تھی، انبیاء سے اسی عالم میں، اس دنیا میں نہیں، اس عالم میں جہاں ان کی ارواح موجود تھی، عالم زر میں، وہاں پر ان سے کچھ عہد و پیمان لیے گئے تھے کہ وہ زمین پر جائیں گے تو توحید، کلمہ توحید کو جاری کریں گے، اور اس کے بعد جب آخری نبی آئے گا تو اس کی نبوت کا اقرار کریں گے اور اس کی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے ان سے وہ عہد و پیمان لیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ نے ہر بنی نوع بشر، یعنی جو بھی دنیا میں آنے والا ہے، عالم زر میں اس عالم میثاق، میثاق کہتے ہیں عالم کانٹریکٹ، کہ جہاں پر اللہ نے عہد و پیمان کیا ہے، ایک قرارداد ہوئی ہے، اس عالم میں اللہ نے جب بھی کسی انسان کو یہاں بھیجا ہے تو اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تم زمین پہ جاؤ گے تو کہنا اللہ ایک ہے، کلمہ توحید۔ تم جب زمین پر جاؤ گے تو اپنے زمانے کے نبی کا اقرار کرنا، آخری نبی کی نبوت کا اقرار کرنا اور اعلان کرنا۔ یہ جو کچھ جہاں پر ہوا ہمیں آج یاد نہیں ہے، یہ اللہ نے ہم سے کہاں وعدہ لیا، کب اس نے ہم سے کہا، کون کون سی باتیں ہوئی ہیں، یہ ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات اور احادیث یہ بتاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ 11-12 آیتیں مسلسل ہیں جو عالم زر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خود بحار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے ایک پورا چیپٹر اس کے نام پر رکھا ہے اور 70-72 احادیث کو جمع کیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عالم میثاق ایک زمانہ ایسا ہم پر گزرا ہے کہ جہاں عہد و پیمان ہوا۔ وہی عالم میثاق، مثلا یہ عالم میثاق جو ہے وہ پیدائش سے پہلے
جو خداوند عالم نے جو ہماری روح کو خلق کیا اس روح کے رہنے کے ٹھکانے کو کہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس کو عالم ذر اس لیے کہتے ہیں، بہت سی تعبیرات ہیں. ذر ذرے سے آیا ہے کہ وہاں پر ہم موجود تھے اور ہم کو جو جسم دیا گیا تھا، جو مادہ وہاں پر نہیں تھا، تو کچھ ذرات کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسی چیز تھی کہ جس سے روح کو ہماری مرتبط کیا گیا اور ہم سے سوال و جوابات ہوئے اور عہد و پیمان ہوا اور پھر ہم کو یہاں منتقل کیا گیا، بالکل اسی صورت میں کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر ہم کسی ایک اور عالم میں جانے والے ہیں جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، کہ جہاں پھر ہمیں ایک جسم ملنے والا ہے جسے جسم مثالی ہے، جسم برزخی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک بات اور بھی واضح کرنا میں سمجھتا ہوں بہتر رہے گا کہ یعنی انسان کا قصہ اس دنیا سے شروع ہو کر اس دنیا پر ہی تمام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس دنیا سے پہلے سے یہ داستان شروع ہوئی تھی اور اس دنیا کے بعد بھی یہ داستان جاری رہے گی. عالم ذر سے شروع ہوا ہے معاملہ اور عالم حساب و کتاب کے بعد عالم دوام تک ہم کو جانا ہے. اچھا، اب مول صاحب یہاں پر ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کے اذہان میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ سے آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ابھی جیسا کہ آپ نے عالم میثاق کی بات کی اور عالم برزخ اور اس کے بعد جو عالم حساب و کتاب کے حوالے سے بات کری ہے، تو کیا جو انبیاء کرام ہیں ان کی جو عالم میثاق ہوتی ہے وہ الگ ہے عام انسانوں سے یا وہی ہوتی ہے؟ احسن تم دیکھیں، بندہ ہونے کے اعتبار سے جو ہم سے وعدہ لیا ہے اللہ نے، وہ انبیاء سے بھی وعدہ لیا ہے کہ زمین پر جائیں گے تو اللہ کا کلمہ پڑھیں گے، اس کی عبادت کریں گے. مگر انبیاء سے ایک وعدہ اور ہے جو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ وعدہ یہ تھا کہ جب آخری پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کرے گا تو ہم سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کی نبوت کو مانیں گے، اس کی رسالت کو مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے. مگر انبیاء کو صرف کلمہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب وہ مدد کے لیے بلائے گا تو آپ اس کی مدد کریں گے. ہر نبی نے یہ وعدہ کیا ہے خداوند عالم سے کہ جب پیغمبر اپنی مدد کے لیے بلائیں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے. البتہ خود یہ ایک موضوع بحث ہے کہ پیغمبر نے جب پھر مدد کے لیے بلایا ہے ذوالعشیرہ میں تو پھر کہاں وہ انبیاء آئے اور انہوں نے کہاں مدد کی اور وہ کب مدد کریں گے کہ جو یہ وعدہ پورا ہو جائے گا. خود ایک مفصل داستان ہے. لیکن قرآن کی آیات و تفسیر اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء سے آخری پیغمبر کی مدد کا بھی وعدہ لیا گیا ہے. ہم سے مدد کا وعدہ نہیں لیا گیا، ہم سے اقرار اور اظہار کا وعدہ لیا گیا ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتے ہوئے ان کا کلمہ پڑھیں گے. تو اس عالم میثاق میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت فاطمہ کو عہد و میثاق کے دن علم سے جوڑ دیا اور اس خون نجس سے جدا کر دیا تھا. یعنی وہ خون نجس کہ جس کی وجہ سے ایک وجود پاتا ہے، ایک جنین، ایک بچہ دنیا میں آتا ہے. خدا بند عالم نے حضرت زہرا کو ان ساری چیزوں سے پاکیزہ رکھا تھا. لہٰذا ملتا ہے روایات میں کہ صبح میں ولادت ہوتی ہے حضرت زہرا کے یہاں اور ظہر میں وہ مصلی پہ دکھائی دیتی ہیں. ظہر میں ولادت ہوتی ہے اور عصر میں بی بی مصلی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں. جبکہ عام طور پر کسی بھی بچے کی پیدائش کے بعد 3 دن سے لے کر 10 دن تک کا جو زمانہ کہلاتا ہے، جو حالت نفاس کہلاتی ہے، اس میں نمازیں معاف ہیں، اس لیے کہ حالت نجاست میں ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. وہ خواتین اللہ کی طرف سے معاف ہے، کوئی وہ عذر ہے، اللہ نے کر رہے ہیں کہ ان نمازوں کا حساب بھی نہیں ہوتا. مگر حضرت زہرا کے یہاں یہ ہوتا ہے پیدائش ہوتی ہے اور اگلی نماز بیوی پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جو اشارہ ہے اس بات کا کہ دنیا کی تمام خواتین تو عالم نجاست میں ہوں گی ولادت کے بعد، مگر حضرت زہرا کو ان نجاستوں سے دور رکھا گیا ہے اور علم سے ان کو جوڑ دیا گیا، لہٰذا آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. یہ 2 تفسیریں ہیں، البتہ اس کے علاوہ بھی حضرت فاطمہ کے نام کی تفسیر میں چاہوں گا وہ بھی بیان کر دیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کافی ہے ابھی، اور آپ بیان کر دیں گے تاکہ جو ہمارے خواہران ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. میں بیان کرتا ہوں. تیسری حدیث جو جیسا میں نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کے سچے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت زہرا کو تمام برائیوں سے جدا کیا گیا ہے. حضرت فاطمہ کو لفظ ہے فطمت من الشر، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہی روایت ہے جو یونس سے روایت ہوئی ہے کہ آپ کے نام رکھے گئے ہیں. وہاں پر بیان ہوا کہ حضرت فاطمہ کا جو نام فاطمہ رکھا گیا ہے کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ کو تمام طرح کی برائیوں سے دور رکھا گیا ہے. ہر طرح کی برائی، چاہے وہ اخلاقی برائی ہو، چاہے وہ جسمی برائی ہو، یعنی انسان کے باطنی اگر برائیاں ہیں تو حضرت زہرا ان سے بھی پاک ہیں. اگر انسان کی جسمی خرابیاں اور برائیاں ہیں تو حضرت زہرا ان سے بھی پاک و پاکیزہ ہیں، بلکہ اتنی پاکیزہ ہیں کہ ان کا کفو جب تلاش کرنے کی نوبت آئی تو مولا کائنات کے جو منصوص من اللہ ہیں، جو معصوم ہیں، جو ابو الائمہ ہیں، جو پیغمبر اسلام کے جانشین
وہ قرار پاتے ہیں کہ یہ ان کے کفو ہوں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو پھر یقیناً کوئی ان کا کفو قرار نہ پاتا۔ جیسے وہ تمام برائیوں سے دور ہیں، جیسے ان کو تمام برائیوں سے پاک رکھا گیا ہے، ویسے ہی مولا کائنات کو بھی برائیوں سے خداوند عالم نے پاک رکھا ہے۔ یہ تیسری تفسیر ہوئی۔ چوتھی تفسیر کی بات کریں تو بہار کی چوتھی جلد میں عبداللہ ابن حسن سے یہ روایت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر یعنی ہمارے 7ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانتے ہو، آپ نے پوچھا ہے، کن سے پوچھا ہے؟ عبداللہ ابن حسن سے، کہ جانتے ہو کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ امام چاہتے ہیں کہ بتائیں، تو اس سے پہلے سوال کرتے ہیں۔ تو راوی کہتا ہے کہ اس لیے کہ ان کو دوسرے ناموں سے مختلف رکھنا تھا، بہت سے نام اس زمانے میں رکھے جاتے تھے۔ فاطمہ کا معنی ہے جدا کرنے والی، الگ کرنے والی، تو ان کا نام اس لیے رکھا تھا تاکہ ان کا نام دوسروں سے الگ رہے، اس لیے یہ فاطمہ نام رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، فاطمہ بھی بہرحال ناموں میں ہی شمار ہے، صرف نام رکھ دینے سے تو وہ دوسروں سے الگ نہیں ہو جاتی ہیں، دوسری اور بھی وجہ ہوگی۔ آپ کا نام جو حضرت زہرا کا نام فاطمہ رکھا گیا تھا اس لیے کہ خداوند عالم ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا عالم ہے، قیامت تک جو بھی ہوتا رہے گا خداوند عالم کے علم میں وہ چیز ہے، وہ معلوم موجود ہو یا نہ موجود ہو، اللہ کے علم میں وہ شے ہوتی ہے۔ چونکہ یہ امام فرما رہے ہیں ہمارے 7ویں امام، کیونکہ معلوم تھا خداوند عالم کو کہ جب پیغمبر اسلام اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا اعلان کریں گے تو بہت سی خواتین خلافت اور اس عہدے کے طمع اور لالچ میں اپنے آپ کو پیش کریں گی، پیغمبر اسلام کے سامنے اپنے کو لے کر آئیں گی کہ پیغمبر ان سے عقد کریں، تاکہ کیا ہو کہ وہ جو خلافت آنے والی ہے، وہ جو پیغمبر کے بعد وہ مقام اور مرتبہ اور وہ جو امامت یا جو بھی آپ اس کا نام رکھ لیں خلافت، وہ جو ملنے والی ہے، وہ ہر عورت چاہے گی کہ وہ ہماری اولاد میں قرار پائے۔ چونکہ ہر عورت یہ چاہتی، اور وہ عورتیں یقیناً دور جہالت کی خواتین ہیں، لہٰذا اللہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ پاک نسب عام کسی عورت کے حوالے کرے، لہٰذا حضرت زہرا کو جب دنیا میں بھیجا تو آپ کا نام فاطمہ رکھا کہ یہ فاطمہ ہوں گی جو سبب بن جائیں گی دوسری عورتوں سے الگ رکھا جائے پیغمبر کی اس خلافت اور امامت کو۔ بی بی زہرا وہ ذریعہ ہوں گی کہ خلافت اور امامت کو عام عورتوں سے نکال کر اس پاک نسل تک لے کے جائیں گی کہ جس کا نام نسل امامت ہے۔ میں حدیث کے الفاظ پڑھ دوں تاکہ بات امام کے الفاظ بہرحال زیادہ واضح ہو جائیں۔ عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، جانتے ہو فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ دوسرے ناموں سے مختلف ہو، وہ الگ رکھا گیا ہے۔ فرمایا فاطمہ بھی ناموں میں شمار ہوتا ہے، لیکن زہرا کا نام فاطمہ رکھنے کا سبب یہ تھا چونکہ خدائے حکیم ہر چیز کی وضع کو اس کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ جب پیغمبر اسلام قبائل کی عورتوں سے شادی کریں گے تو وہ خلافت کا لالچ کریں گی، لہٰذا جب فاطمہ کی ولادت ہوئی تو خداوند سبحان نے ان کا نام فاطمہ رکھا اور خلافت و امامت کو ان کی اولاد کے لیے مختص کر دیا، اور اس طرح ان افراد کو مایوس کر دیا جو خلافت کے خواہاں تھے۔ چونکہ ان کو الگ کر دیا ہے حضرت زہرا نے اس خلافت اور امامت کے عہدے سے، لہٰذا آپ کا نام فاطمہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس فاطمہ کے نام ہونے کے کئی تفسیریں بیان ہوئی ہیں جو کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں۔ یہ چوتھی ایک تفسیر بیان ہو سکتی ہے حضرت زہرا کے نام کی۔ البتہ میں نے کہا تھا 5 تفسیریں میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، 5ویں تفسیر بھی یہیں سے سن لیں کہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے، اور ہم جب فاطمہ کا نام سنتے ہیں تو پہلی تفسیر ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے کہ بیوی اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا دیں گی۔ تو اب وہ پوری حدیث کیا ہے وہ ملاحظہ فرما لیں۔ محمد بن مسلم ثقفی کہتا ہے 5ویں امام فرماتے تھے فاطمہ جہنم کے دروازے پر توقف کریں گی، ٹھہر جائیں گی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر قلم سے تحریر ہوگا، بس وہ چاہنے والا کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں اسے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، اس کو حکم دیا جائے گا۔ بس حضرت فاطمہ زہرا ان کی پیشانی کو پڑھیں گی، لکھا ہوگا کہ یہ محب ہے، جس گناہ گار کے پیشانی پر لکھا ہوگا یہ محب ہے تو آپ فرمائیں گی، الفاظ سنیں، الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ و فتمت بی ومن تولانی و تولا ذریتی من النار ووعدک الحق وانت لا تخلف المیعاد فیقول اللہ عز وجل صدقتی یا فاطمہ انی سمیتک فاطمہ
व फ़तमतु बिकी मन अहब्बकी व तवल्लाकी व ज़ुर्रियतिकी व तवल्लाहुम मिनन्नारी व वअदियल हक़ व अना ला उखलिफुल मीआद व इन्नमा अमरतु बिअब्दी हाज़ा इलन्नार लितशफ़ई फ़ीही फ़उशफ़्फ़िउकी वला यतबय्यना मलाइकती व अम्बियाई व रुसुली व अहलुल मौक़िफ़ मिन्नी मकानिका इंदी फ़मन क़राअती बैना ऐनैहि मुअमिनन फ़ख़ुज़ी बियदिही वदख़ुलीहिल जन्ना। ये पूरी बात होगी अल्लाह और हज़रत ज़हरा के दरमियान। तर्जुमा क्या होगा? ऐ मेरे माबूद, बीबी फरमाएंगी, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे आका, तूने मेरा नाम फ़ातिमा रखा और मेरे ज़रिए से उसे जो मुझसे और मेरी औलाद से मोहब्बत करता है आग से जुदा कर दिया, और तेरा वादा हक़ है और तू अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। बस खुदा फरमाएगा, ए फ़ातिमा, तुमने सच कहा, मैंने तुम्हारा नाम फ़ातिमा रखा और तुम्हारी वजह से उसे, यानी जो तुमसे मोहब्बत रखता है, तुम्हें चाहता है, तुमसे दोस्ती रखता है और तुमसे और तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करता है, आग से अलहदा कर दिया है। और मेरा वादा हक़ है और मैं अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। मैंने अपने इस अब्द को जहन्नम की तरफ जाने का हुक्म दिया ताकि तू उसकी शफाअत करे और मैं तेरी शफाअत को कबूल करूँ, और मलाइका, अम्बिया और रसूल और अहले महशर मेरे नज़दीक तेरे मकाम और मर्तबे को जान लें। बस जिसकी पेशानी पर मोमिन लिखा हो पढ़ो, उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में दाखिल कर दो। चूँकि बीवी अपने चाहने वालों को जहन्नम की आग से छुड़ा देंगी, लिहाजा एक तफसीर ये है कि आपका नाम फ़ातिमा है। अलबत्ता यहाँ पर एक तौज़ीह देना बहुत ज़रूरी है कि कहीं जसारत ना हो जाए और इंसान बागी ना हो जाए कि साहब हमारे दिल में बस मोहब्बत है, लिहाजा अब हम कोई भी गुनाह करेंगे हज़रत ज़हरा हमको बख्शवा देंगी। तो इसकी हदीस की वजाहत के लिए सैकड़ों ऐसी हदीसें हैं कि हर वो गुनाह जो इंसान को जरी बना दे, गुनाह करने पर उभार दे, वो गुनाह उसकी निगाह में छोटा करार पाएगा, और जो गुनाह भी छोटा समझा जाए खुदावंद आलम की निगाह में वो सबसे बड़ा गुनाह है। लिहाजा बीवी शफाअत करेंगी, ये उनका हक़ है, मगर जिसकी शफाअत की जाएगी उसके अंदर भी कुछ शराइत होने चाहिए। लिहाजा उन शर्तों में एक शर्त यह है कि इंसान जानबूझ के गुनाह ना करे, अनजाने में जो गुनाह होंगे और हुकूक़ खुदा जो हमसे रह जाएंगे कोशिश करने के बावजूद भी, तो रहमत खुदा और शफाअत हज़रत ज़हरा के साए इंशाअल्लाह हमारी मुश्किल आसान है। यहाँ पर हमारा वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल की जो एपिसोड है उसमें हम इससे आगे बात करेंगे। आज आपने 5 तफसीर जो बयान की है, काफ़ी इस्तिफ़ादा किया है मोमिनीन ने इससे, और हम कल इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे इसी एपिसोड में। वस्सलामु अलैकुम। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशदी साहब क़िबला, जो कि मुसलसल वक्त दे रहे हैं हमको, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुआशरा। इसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवाने उम्री पर बात हो रही है। तो आपके अज़हान में जो भी सवाल हों वो आप इस नंबर पे आप कर सकते हैं हमसे, आपको आगा की तरफ से यहाँ से जवाब दिया जाएगा। और देखते रहें हुसैनी चैनल, और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल फिर हाज़िर होता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।